ناظرین، آج کا ہر انسان جس نے بھی کربلا کا واقعہ سنا ہے اسے یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کروانے والا یزید بن معاویہ ہی تھا۔ اسی نے عبید اللہ بن زیاد کو اس ناپاک مقصد کے لیے مقرر کیا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے یزید کے حکم پر ہی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا فرمان جاری کیا، لیکن جب بھی کوئی یزید کا نام سنتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ یزید بن معاویہ کی موت کیسے ہوئی تھی اور اس کا انجام کیا ہوا تھا۔ تو آئیے آج ہم اسی سوال کا جواب دیتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، یزید کی موت کیسے، کب اور کہاں ہوئی تھی؟ یزید جس نے نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کروایا، یہ سمجھتا تھا کہ اس ظلم کے بعد عرب کے سارے لوگ اس کی بیعت کر لیں گے۔ اس کے خیال میں امام حسین علیہ السلام کے بعد کوئی بھی اس کے سامنے سر اٹھانے کی جرت نہیں کرے گا۔ لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کو قید کر کے کوفہ اور شام کی گلیوں سے گزارا گیا اور جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا تو لوگوں کو اصل حقیقت کا علم ہونے لگا۔ یزید کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئی۔ جب لوگوں کو حقیقت معلوم ہوئی تو وہ سمجھ گئے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام پر ظلم کیا وہی سب سے بڑا گنہگار ہے۔ اس کے بعد مدینہ کے لوگوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینہ پر حملہ کیا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ یزید کی فوج نے 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے رکھے۔ اسی دوران مکہ میں بھی بغاوت شروع ہو گئی۔ یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کروایا اور خانہ کعبہ کو آگ لگوا دی۔ لوگ یزید پر لعنت بھیجنے لگے، مگر یزید ہر اس شخص کو قتل کروا دیتا جو اس کے خلاف آواز اٹھاتا۔ ان سنگین جرائم کی سزا اسے آخرت میں تو ضرور ملے گی، لیکن دنیا میں بھی اسے عبرتناک اور اذیتناک سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، کربلا کے واقعے کے کچھ عرصہ بعد یزید ایک عجیب و غریب اور تکلیف دہ مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اسے ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی جس میں وہ سارا دن اور ساری رات تڑپتا رہتا، جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ اسے پیٹ میں شدید درد ہوتا، حد سے زیادہ پیاس لگتی، جتنا پانی پیتا اتنی ہی پیاس بڑھتی۔ جب پانی پیتا تو وہی پانی اس کے پیٹ میں آگ بن جاتا۔ حکیم حیران تھے کہ یہ کیسی بیماری ہے۔ کہتے تھے کہ یزید کا پیٹ اندر سے جل رہا ہے۔ یزید درد اور تکلیف سے چیختا چلاتا رہتا۔ بڑے بڑے حکیم بھی اس کا علاج نہ کر سکے۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ عذاب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کروانے کی وجہ سے نازل ہوا ہے۔ یزید کا درد کم کرنے کے لیے اسے نشہ آور شرابیں دی جاتی تاکہ وہ نشے میں رہے اور تکلیف محسوس نہ کرے۔ حکیم اسے شکار پر جانے کا مشورہ دیتے تاکہ وہ تفریح میں مشغول رہے۔ ناظرین، ایک دن یزید اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر گیا۔ شکار کے دوران ان کی نظر ایک ہرن پر پڑی۔ سب اس کے پیچھے لگ گئے۔ اسی دوران یزید کی نظر ایک اور ہرن پر پڑی تو وہ اس کے پیچھے گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑا۔ ہرن کا پیچھا کرتے کرتے یزید اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور ایک سنسان علاقے میں پہنچ گیا۔ ہرن بھی اچانک غائب ہو گیا۔ پیاس کی شدت سے وہ تڑپنے لگا۔ اسی وقت اس نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں مشکیزہ تھا۔ یزید نے گھوڑے کو اس کی طرف موڑا اور اس سے پانی مانگا۔ اس شخص نے پوچھا، تم کون ہو؟ یزید نے جواب دیا، میں یزید بن معاویہ ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص رونے لگا اور کہا، لعنت ہو تجھ پر، تو وہی یزید ہے جس نے نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کروایا۔ یہ کہہ کر اس شخص نے ایک زوردار چیخ ماری۔ چیخ کی آواز سن کر یزید کا گھوڑا خوفزدہ ہو گیا اور بھاگنے لگا۔ یزید کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ گھوڑا اسے پورے رنگستان میں گھسیٹتا ہوا جنگل تک لے گیا اور مسلسل گھسیٹتا رہا۔ بالآخر یزید کی وہیں ہولناک موت واقع ہوئی۔ گھوڑا اس کی لاش کو زمین پر رگڑتا اور پتھروں سے ٹکراتا رہا، حتیٰ کہ یزید کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ صرف اس کا ایک پاؤں جسے گھوڑے کی رکاب سے نکالا گیا اس کے ساتھیوں تک پہنچا، جسے دفنا دیا گیا۔ اس طرح دردناک عذاب و بیماریوں اور ذلتوں کے بعد یزید کا عبرتناک انجام ہوا۔ اس کی لاش کسی کو بھی نہ ملی۔ یزید کی موت کے بارے میں مختلف روایات موجود ہے اور یہ ایک روایت تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اگر یزید کی قبر واقعی موجود ہے تو ممکن ہے کہ اس میں صرف اس کا وہی پاؤں دفن ہوگا جو گھوڑے کی رکاب سے ملا تھا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔